ہاں تو محمد خود حرامی تھا نا، اس کا مطلب ہے یہ تو نبی کے لیے آئی تھی کہ جو نبی پہ شک کرے گا. اب میں آپ وہی اپنے کہہ کو رہا نہیں ہوں بول نا. سکتے تو ہمارے اگر نبی پہ گالی اگر دو گے. کوئی آپ بندہ کسی آپ سن اپنا لو دھرم بھائی، ثابت کر دو. کھلا چیلنج ہے. آپ اپنا دھرم ثابت کر دو کہ آپ کا دھرم کیا ہے. میں دھرم ثابت کروں گا. ابھی پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ دن رات یار صبر کرنا یار. لیکن کتنا آپ یہ بولتا بات ہے. تو مانتے ہیں نا، آپ یہ بات مانتے ہیں، ابھی آپ نے کہا تھا کہ بھائی جان کوئی گالی دے تو اس کو گالی تو نہیں نہ دینی چاہیے آگے سے. آپ نے کہا تھا کہ گالی کے جواب میں گالی دینا اچھی چیز تو نہیں ہے نا. ڈن ہو گیا. اگر کسی نے محمد کو بذاتی کہا تو اللہ نے آگے سے گالی دے دی، اس کا مطلب ہے اللہ ایک اچھی نسل کا نہیں ہے، اللہ خود بذات ہے آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. ابھی آپ نے آتے ہی یہ بولا تھا کہ اگر کوئی گالی دے تو آپ اسے واپس گالی دو گے تو آپ برے انسان ہو، آپ اچھے انسان نہیں ہو. یہ آپ کا آرگیومنٹ تھا. اب اپنے اللہ کو بھی چھوڑ دے کیونکہ وہ بذاتی ہے، اپنے نبی کو بھی چھوڑ دے کیونکہ وہ بذاتی ہے، کیونکہ اس نے آگے سے ریپیٹ میں گالیاں دی ہیں. اور ابو اس بکر بھی. آرگیومنٹ کو ختم کرو. ہاں ابو بکر نے چلو ہاں ابو بکر نے تو جواباً گالی بھی نہیں دی. وہ تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ چھوڑ جائیں گے تو ابو بکر سیدھا گالی دینا، وہ تو فرنٹ میں سیدھا گالی دی ہے اس نے آگے سے بڑھ کے. تو بھائی اب آپ پہلے اللہ اور محمد کو چھوڑیں اور پھر بتائیں میں آپ کو اپنا دین دھرم ثابت کرتا ہوں. اس کو پہلے فائنلائز کر لیں. یہ کہاں سے آ گیا کہ اللہ نے جوابی گالی دی؟ ابھی آپ کہہ نے رہے تھے کہا ہے کہ محمد کو لوگ بذات کہتے تھے، اللہ نے انہیں بذاتی کہا ہے، حرامی کہا ہے. ارے آپ نے بولا جن لوگ جو نبی کو کہتے ہیں تو نبی کے برابر ہو گئے لوگ. ہاں تو آپ جو چلو لوگ تو اللہ کے آپ نبی کے مانتے ہیں بارے نا، میں غلط خیال رکھتے ہیں ان کے آپ یہ لیے مانتے ہو نا کہ اللہ نے جوابی گالی دی ہے. تو نبی کے خلاف بولو گے تو بولیں گے. اب نبی جوابی کے گالی برابر ہو گئے. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ اللہ یہ نے آپ کا اللہ پہلا نے آرگیومنٹ قرآن کیا میں تھا؟ واطیع اللہ واطیع شٹ اپ. آپ کا آرگیومنٹ کیا تھا پہلے؟ آپ کا آرگیومنٹ غور سے سنیں. آپ نے آتے ہی ہمیں یہ آرگیومنٹ دیا تھا کہ ایڈم اور ساحل تم لوگ جواب میں گالی کے جواب میں گالی دو گے. گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی اچھی چیز ہے؟ گالی کے جواب میں گالی دینا بری بات ہے. آپ نے یہ بات بولی تھی. اب میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ کا اللہ گالی کے جواب میں گالی دیتا ہے، آپ کا نبی گالی کے جواب میں گالی دیتا ہے. تو بھائی اب بتاؤ ایسے گندے برے انسانوں کو کیوں مانتے ہو تم؟ ایسے گندے اور برے رب کو کیوں مانتے ہو جو گالی کے جواب میں گالی دیتا ہے؟ سر صاحب گالی کے جواب میں گالی کون دے سکتا ہے؟ جو کچھ کر نہ سکتا ہو، جو کمزور ہو. آپ دیکھیں اللہ کتنا کمزور ہے کہ گالی کے جواب میں گالی دے سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. ساحل صاحب آپ نے غور کیا؟ لمیٹیشن جس کی ہوتی ہے ایڈم صاحب، وہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے پھر گالی دیتا ہے. ایگزیکٹلی. ساحل صاحب اب آپ ان سے بات کریں، میں ادھر میوٹ پہ جا رہا ہوں. ہاں ارشد صاحب. جی آپ ہی ارشد سے صاحب. بات کرنا تھا. ہاں کریں گے، پہلے یہ کنفرم ہو جائے پھر آپ ان سے بات کر لینا. آپ نے جو آرگیومنٹ ابھی بنایا تھا سب سے پہلے کہ گالی کا جواب میں گالی نہیں دینا چاہیے، اچھی بات نہیں ہوتی ہے، تو آپ کے اللہ بھی ویسی ثابت ہوا، آپ کا رسول اللہ بھی ثابت ہوا، اور آپ کا ابو بکر بھی ثابت ہوا. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہے وہ رہبر نہیں ہو نہ سکتے؟ میرا خدا ثابت ہوا نہ میرے رسول ثابت ہوئے. پہلی بات کیسے نہیں ٹھیک ہے. ثابت ہوئے؟ ابھی تو دین ہے دلیل. وہ آپ نے جو دلیل دی ہے وہ آپ کا نظریہ ہے. اللہ نے کہا یہ بذات اس لیے آپ کو گالی دے رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ بذات تھے، اس لیے اللہ تو نے کہا. بھائی اس تو لیے نہیں کہا کہ ریٹرن میں مطلب اللہ بھی میں ان کو، تم غلط بھائی بول رہے ہو تو میں تم کو بول رہا ہوں. اشید ریٹرن میں اللہ بھی ان جیسے کو گالی دے رہا ہے ایک نا. منٹ اچھا ایک اچھا ایک منٹ رکو. منٹ اشید ایک منٹ اشید ایک منٹ. یہ اوکے بتاؤ بولو کہ بولو. جو رسول کو بذات کہہ رہے تھے وہ رسول کو گالی دے رہے تھے یا کیا کر رہے تھے؟ گالی دے جو رہے تھے. رسول کو گالی تھی، مطلب بذات جو کہہ رہے تھے وہ گالی تھی نا. ہاں گالی دی. بذات کہنا گالی ہے، مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں گالی دیا ان کو لوگوں نے. بولے اوکے آگے. بھائی لوگ، میں پھر سے اپنا وہ برہماستر نکالتا ہوں، نوٹ پیڈ. ایک منٹ، کیونکہ یہ بڑے بھگیڑو لوگ رہتے ہیں، اپنی بات سے انکار کر لیتے ہیں. ایک نہیں منٹ. نہیں بھاگوں گا. آپ لوگ بات سے انکار کرتے ہیں، میں نہیں. ارے بھائی رک جاؤ، ابھی ٹینشن نہیں لینا. آپ ایسا برہماستر نکالوں گا میں کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج پوری رات سو نہیں پاؤ گے تم. اوکے آپ کو نیند نہیں آئے گی.
ایک منٹ, جو رسول اللہ کو بدذات کہہ رہے تھے تو ان کا بدذات کہنا گالی ہے یا نہیں؟ پہلے یہ کنفرم کرو. میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا, میں داخل کروں گا, ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا, پھر آپ چیخیں گے, تڑپیں گے. ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے, میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے, اور پھر آپ تڑپیں گے, تڑپ رہے ہیں. اوکے, تو جو رسول اللہ کو بدذات کہہ رہا تھا, تو یہ بدذات جو ہے وہ گالی تھی یا نہیں تھی؟ گالی جی ارشد صاحب, گالی تھی. یعنی بدذات کہنا گالی تھی, یہ خود مان رہے ہیں. نہیں تھے, کیونکہ وہ بدذات نہیں تھے. کوئی صحیح شخص تو, کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ نے کہا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, یہ ثابت کر دیا تھا. صحیح کو غلط کہہ رہے تھے, لیکن جنہوں نے کہا اللہ نے ان کے بارے میں صحیح کہا ہے. اچھا, کیونکہ جو نبی کو ایسا بولے گا. بھائی ایک منٹ, آپ اپنے پڑھنا لینا. ایک منٹ, مطلب یعنی نہیں, میں سمجھ گیا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو بدذات یعنی کیا لے رہے ہیں کہ ان کی باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا, رائٹ؟ باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا, باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے نا یہ. اچھا, جو رسول اللہ کو کسی کے ماں پہ شک ہو گیا تو وہی نا, تو باپ کا پتہ نہیں نا. باپ کا پتہ ہونے کے بعد بھی اگر شک ہو گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ کس پہ شک ہے آپ کو؟ جن لوگوں نے کہا اور جن کے بارے میں آئے تو سیدھی بات. ہاں, تو ان کا باپ کا کوئی پتہ نہیں, یہی کہہ رہے نا آپ. مثال کے طور پہ ہاں, ایک بندہ ہے جس کے باپ کا تو پتا ہے مگر اس کی ماں پہ شک ہے, تو ابھی ماں پہ شک ہے, وہ بھی لے لیتا ہوں, وہ بھی لے لے بھائی. ماں پہ شک ہے, بولو, آپ بولو, پھر میں بول لوں گا تو بہت پیارا چلے گا. ماں پہ شک ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ, جو رسول اللہ کو بدذات کہہ رہے تھے وہ خود بدذات تھے, اس کا ثبوت دو. تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے آپ کے نزدیک؟ بالکل, اس کو ثبوت دینا پڑے گا. ہم کیوں قرآن کی مانے؟ قرآن کو بھی پھینک مار دے گا اور ہم مان لیں گے. قرآن آپ کو کہیں نہیں رہا, قرآن تو ان کو کہہ رہا ہے. اور پہلی بات جب یہ نبی پہ اتری اور نبی سے کہا اللہ نے, ایک سیکنڈ, کہ ان لوگوں کی گالی نہ سنا کرے, ان لوگ کو. ارشد, آپ نے کیا کہا کہ ان کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کو بدذات کہہ رہے تھے وہ خود بدذات تھے, اس کا ثبوت دے. آپ کہیں گے قرآن کہہ رہا مان لو, تو ہم قرآن کو نہیں مانتے, ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک تو آپ کا اللہ جھوٹا ہے, ہمارے نزدیک تو آپ کا اللہ شیطان ہے, وہ گمراہ کرتا ہے, وہ شیطان ہے ہمارے نزدیک. تو شیطانوں کی بات کو سچ نہیں مانا جاتا. آپ نے ثابت کرنا ہے نام بتا کے, اور کس طریقے سے وہ بدذات تھے, کس نے ان کے اس پہ جو ہے وہ شک کیا تھا, اور کیسے ثابت ہوگا, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے, اپنے اللہ کی بات نہیں بتانا. جی, اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو ثبوت پیش کرو, دلیل دو. سیم کرائٹیریا ہم آپ کے اوپر بھی پیش کرتے ہیں. اگر آپ کا اللہ سچا ہے, آپ کے رسول اللہ سچے ہیں, تو دلیل پیش کریں. جی, دلیل پیش کریں. ہلو, آپ آن نہیں کر رہے میرے میک کو. ہلو, یہ اللہ نے کفاروں سے کہا تھا تمہارا دین سچا ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ.
اور آج تک ثابت نہیں کر پائے کفار و مشرکین. بھائی آپ بھائی آج اللہ تک دلیل چینل چلا رہے ہو, ایکس مسلم دھرم کو ثابت نہیں کر پائے. آج بھی مسلم دھرم کے سہارے جی رہے ہو آپ. اللہ دلیل میں مانگتا تو ہے نا. ہر بار آ کے ایک سیکنڈ, میرے جیسا ینگ جنریشن ہر بار آ کے پوچھتا ہے بھائی, میں اس سے بھی آپ پوچھا ینگ جنریشن ہے, آپ کی آواز سے میرے کو آپ بوڑھے لگ رہے ہو. 50 سال کے تو منیمم ہے آپ. آواز بھاری ہونے سے انسان بھاری نہیں ہوتا. حال بھائی ہم آپ کو دیکھ تھوڑی نہ رہے, آپ کی آواز سن کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کم سے کم 50 سال کے ہوں گے. 20 سال 15 سال 17 سال 25 سال 30 سال ہر ایک ان کی آواز ہوں جو ایکس مسلم بننا چاہتے ہیں یا بن گئے ہیں بھائی یا بننا سے چاہتے ہیں, بھاگنا نہیں ارادہ ابھی, ہے. ابھی کون سا اللہ سے دھرم, بھاگنا. تھوڑا رک جایا کر یار. کون سے اسے دھرم آپ ثابت کرو. قرآن نے تو کہہ دیا سچے ہیں تو ثابت کرو. آج تک کوئی مشرکین ثابت نہیں کر. کتنا بولتا ہے بھائی, تیرے سے سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ دلیل مانگتا ہے نا تیرا اللہ, مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ تو ایکس مسلم کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھائی دلیل مانگتا ہے نا مشرکین سے, آپ جیسے ہاں لوگوں سے کسی مانگ رہا سے ہے بھی کہ تم بھائی, سچے ہو تو دو. ارے عبید, کسی سے بھی, مشرک ہو یا کوئی بھی ہو, اللہ دلیل ہمارے مانگتا ہے نا. لیے دیکھو آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے لیے ہمارے رب نے جواب ہی کہہ نہیں دیا, دے گا ہم ہے اس کو رب مانگتے, ہم نے قل واللہ احد اللہ الصمد پہ ایمان رکھ لیا. اب اس نے کہہ بھائی. دیا تو ختم بات. ہم جا کے نہیں ارے پوچھیں ہم گے ایمان نہیں رکھتے بھائی, مجھے اسید ہم ایک ایمان سیکنڈ, نہیں رکھ. سن لے بھائی, ہم دماغی اپنگ نہیں ہے, ہم ایمان نہیں رکھتے, ہم ثبوتوں پہ چلتے ہیں. میں پھر سے پوچھا ہوں, جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے مہربانی کر کے, یہاں وہاں مت بھاگ. تمہارا اللہ دلیل مانگتا ہے نا, مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے؟ مشرکین سے مانگتا ہے. ہاں کفار و مشرکین سے, کفار و مشرکین مانگتا سے ہے نا, مانگ رہا ہے. اپنا دھرم مانگتا ثابت ہے نا کرو, دلیل اپنا مانگتا ہے دھرم نا, ثابت کرنے کے لیے. دلیل مانگتا ہے نا. ابھی میں صحیح وہی خدا کا کرائٹیریا مطابق اپنا مجھے رہا مانگ ہوں رہا ہے. بھائی. میں بھی دلیل مانگ رہا ہوں کہ یہ جو تم نے کلیم کیا ہے کہ رسول اللہ کو جو بدذات کہہ رہے تھے وہ لٹرلی بدذات تھے, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. پلیز ثبوت دے اس کا. مطلب آپ کے اکارڈنگ کہ اب اللہ سے جا کے پوچھ کیا کہ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ پھر اس اور کے کس نسل بنیاد پہ کہہ رہا ہے, تھا؟ وہ بندے کو اس بات کا علم ہو جائے. مثال کے طور پہ مجھے ساجد بھائی کی نسل کا علم ہو جائے تو میں بھی خدا ہو جاؤں گا. پھر تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے مطلب؟ تو میرا اللہ وہ اللہ ہے, اس لیے اس کو علم ہے, اس لیے اس نے کہا. اب جو اللہ نہیں مانے مطلب اس کے لیے آپ صاف ختم ہے. تم دینوں تم ولی مطلب دین, آپ کے آپ کا پاس, دین الگ ہے, آپ مانو نہ بھائی مانو, ایک لیکن وہ منٹ, تو اللہ ہے. ارے کتنا بولتا ہے یار, اسے تھوڑا رک جا بھائی. آپ دماغی اپنگ ہیں وہ آپ کو مبارک. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو دماغی اپنگ نہیں ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, اس کے لیے, اس کے پاس ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ صرف اتنا کنفرم کرو. میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. اب کوئی تھینک اپنا یو, عقل لگائے گا. تھینک یو. یہ ہوتے ہیں ایکس مسلم, ان کے اندر سے نکالتے ہم لوگ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. یہ دماغی اپنگ ہوتے ہیں کہ جو بتا دیا وہ چپ چاپ مان لو, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. صاف صاف اس نے کہا بھی کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو اللہ کہہ رہا ہے. یعنی اللہ پھینک مار رہا تھا. اور بنا دلیلوں کی کسی پہ الزام لگانا, آپ سوچو کہ کیسا ان کا اللہ ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں جو بنا دلیلوں کے کسی کے اوپر الزام لگا رہے. ایڈم صاحب آپ ہے یہاں وہاں ہوئے شاید ایڈم صاحب, لیکن اتنا تو اس نے کنفرم کر دیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اشید صاحب, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس وجہ سے جب تک دلیل نہیں رہے گی تو جب اللہ ان کو بدذات کہہ رہا ہے تو ہمارے نزدیک وہ اللہ گالی ہی دے رہا ہے. آپ کے اصولوں پہ بھی اگر میں چلوں, یہ اشید وہ لاسٹ ٹیم میں آیا تھا ایک عالم کے ساتھ وہ میں, وہی ہے نا؟ دوسرے کے ساتھ آیا تھا, وہی والا ہے. ہاں ہاں, یہ 2000 گالی والا ہے. اس کے پاس میں کوئی دلیل تو ہے نہیں. نہیں, اس نے تو ابھی خود منہ سے اگری کیا نا کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے. تو اب جو ہاں ہاں, چیز کی دلیل نہیں ہے, اور اسی کے اصول کے حساب سے اگر میں ابھی چلوں تو جب اللہ ان کو بدذات کہہ رہا تھا اللہ بھی گالی دے رہا تھا.
یہ ثابت اب ہو کوئی گیا. عقل والا دنیا میں آ کے کہے گا کہ تمہارا اللہ ہے تو ہم کو دکھاؤ تب ہم مانیں گے. پہلی بات، ایک منٹ ہم قرآن کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. ایک منٹ آپ کو کس پہلے بنیاد پہ ہم مانتے ہیں اللہ کی دماغی کتاب؟ ایک سیکنڈ دماغی کس اب وہ بنیاد ہے پہ مانتے ہیں؟ دماغ ایک سیکنڈ میری بات رکھنے کے بعد آپ بنیاد بولنا. اب ہم لوگ ٹھیک ہے. دماغی امنگ کہہ رہے ہو تو اب کوئی بیوقوف عقل لگانے والا جو خود ایک قطرے پانی سے بنا وہ اللہ کی ذات پہ عقل لگائے گا اور پھر پوچھے گا اس سے جا کے کہ تو کن لوگوں کے بارے میں بول رہا ہے. پھر تو ایسا انسان آپ لے آؤ اوکے. کہ یہ یا تو وہ خود اللہ بن جائے گا اور اللہ ہی کو غلط ٹھہرا دے گا. وہ انسان میں ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے انسان ہیں، اس لیے ان کو کفار و مشرکین کہا گیا، کیونکہ یہ عقل لگانے چلے گئے کہ اللہ کی ذات پہ، ہمارا ایمان کیسا جبکہ ہو؟ وہ صدیق اکبر کی جیسا ایمان ہو. بس ایسا ہوا تو ہوا، بس ختم. عقل میں آؤ مت آؤ، سمجھ میں آؤ مت آؤ، لیکن اگر بات ثابت ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے جو عقلوں سے لڑاتے ہیں قرآن حدیث کو. نہیں، عقل میں تو نہیں آتا ہے. تمہاری عقل کہاں اتنی بڑی ہے بھائی، جاؤ عقل کو سدھار کے آؤ. کتاب و سنت بہت اونچی چیز ہے. اچھا، تو آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اللہ عقل میں نہیں آتا. آپ یہاں اللہ آپ کی کی بات ذات کو عقل میں لا رہے ہیں. قرآن نے تو کہہ دیا وہ غلط ہے. یہ عقل میں آ رہی ہے کہ وہ غلط ہے. آپ اللہ کی ذات پہ سوال اٹھا رہے ہو. اسید صاحب، آپ جب قرآن بولے نے تھے میں مسلم سننا بابا نہ گالی کا چاہتا. زمین کہہ دیا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے عقل میں آ رہی ہے. بولیے. اسید، آپ نے بولا میں سن لیا نا، میری بھی سن لو، بیچ میں مت بولو. کیا آپ اوکے، یہ اوکے. کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ. جی اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے عقل نہیں لگانا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے؟ ہاں بالکل. مطلب عقل سے مراد یہ ہے واہ کہ اس کی ذات واہ کریمہ. واہ ساحل صاحب دوبارہ، ساحل صاحب دوبارہ. اچھا، آپ شاید نہیں تھے ایڈم صاحب، میں آپ کو اور ایک اپڈیٹ دے دیتا ہوں. دو چیز اس کے منہ سے نکلوائی ہے میں نے. جی جی، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس نے یہ اگری کیا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کو بدذات کہہ رہے تھے وہ خود بدذات تھے. اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، بس اسی وجہ سے میں مان رہا ہوں. ایک اس نے کہہ دیا تھا. اچھا، اب یہ کہہ رہا تھا جب اللہ پہ سوال اٹھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی عقل نہیں لگاؤ، اللہ کی ذات کے اوپر کوئی عقل نہیں لگانا ہے. اسی پہ اس نے ابھی کہا کہ ہاں لیکن یہ آگے کچھ ٹپنی کر رہا ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں. جی اسید سن لے صاحب. سن لے. اب کوئی کہے گا اللہ کا ہاتھ دکھاؤ، پیر دکھاؤ، منہ دکھاؤ. وہ ہمارے اب وہ اپنے عقل میں سوچ لے گا کہ ہمارے جیسا کوئی انسان دکھتا ہوگا. اسی طرح کئی سارے دھرم کے لوگوں نے، آپ تو ساجد بھائی آ جائے ہو 10-12 سال 15 سال میں آپ کا پرانا ویڈیو، کتنوں نے کتنی تصویر مورتیاں بنا دی صاحب، صرف عقل لگاتے لگاتے کہ ایسا دکھتا ہوگا، ویسا دکھتا ہوگا، 6 ہاتھ ہوگا، 8 ہاتھ ہوگا. تو اللہ کیسا تو دکھتا ہے؟ آپ بھی عقل، ایک سیکنڈ، آپ تو بھی اللہ عقل کیسا لگا دکھتا ہے؟ سکتے ہو کہ ایسا کیا ہوگا، ویسے ہوگا. اللہ کیسا دکھتا ہے؟ وہ سارے عیبوں سے پاک ہے. قل هو اوکے، اللہ کیسا احد اللہ دکھتا ہے؟ الصمد لم یلد ولم یولد. ارے بھائی اس میں ایپ، اس آیت میں ایپ کا ایپ کچھ نہیں ہے، اس میں ایپ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا کیسا دکھتا ہے، لیکن سارے یہ پوچھا. صفاتوں سے پاک ہے. کہاں کیسا لکھا دکھتا ہے ایبوں سمجھ سے میں؟ پاک؟ کہاں لکھا ہے ایبوں سے پاک ہے؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، بندہ نہیں ہے. ارے کہاں لکھا یار؟ تو نے ایک بات کی ہے، اس کا میں نے پوچھا کہاں لکھا، تو کچھ اور بولی جا رہا ہے. کہاں لکھا ہے اللہ جب سارے آپ، ایبوں سے پاک ہے؟ ہاں تو آپ کے نزدیک تو کیونکہ آپ بھائی اسلام کہاں میں نہیں ہوتے یار، تو بھائی کہاں آپ لکھ، تو عیب ہیلو داری بھائی، سمجھو گے. ہیلو 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 ہیلو، کہاں لکھی ہے جو آپ نے بات کی ہے، یہ جو میں نے کلیم کیا کہا ہے، لکھا اللہ کہاں ہے عیب سے پاک ہے. بھائی؟ کہاں لکھا ہے ہاتھ پیر منہ، ایک سیکنڈ بھائی سن وہ لے. بھائی کہاں بات لکھا ہے؟ ہاتھ پیر منہ ناک آنکھ کان جو آپ سمجھ رہے ہو انسانی شکل والے عقل لگانے والے بھائی انسان، میں نے یہ ان میں نے عیبوں کہا، سے، ان ہیلو چیزوں سے ہیلو ساحل صاحب، اور دنیا ساری سن رہی ہے. ساحل صاحب میں نے کہا اللہ کے پرانے دن. انسانوں جیسے ہاتھ ہے، میں نے کبھی کہا؟ نہیں، کبھی نہیں کہا ہے. نہیں کہا نا. تو یہ آپ مجھے ایسوسیٹ کیوں کر رہے ہیں وہ بات جو میں نے کہی کبھی نہیں ہے؟ آپ کو تو خدا کا ہی پتہ نہیں ہے صاحب. ہمارے تو کتاب ہے یار 1400 سال سے سب چیز ارے ہے. بھائی آپ کتاب کے کو تو بارے میں کچھ جاتا پتہ ہی ہوں، نہیں وہاں پہ بھی ہے. جاتا ہوں یار، وہاں پہ بھی جاتا ہوں بھائی. میرے کو پہلے یہ ثابت کر بتا دو دیں. نا نہیں 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 یار، تو مسلموں کا آگے نہیں جا خدا کوئی رہے. ہے. ہیلو ہیلو ساحل یار، اس سے یہ بھی ایگری کر، اس کے پاس اس چیز کا ریفرنس نہیں ہے پلیز، میں پھر بات کروں گا اچھا اگلی. اچھا، اسید صاحب ٹھنڈے ہو جاؤ، تھوڑے ٹھنڈے ہو جاؤ. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کنٹینیوسلی جب بولتے ہو نا
تو سننے والوں کے سر درد ہونے لگ جاتے ہیں. اور میں ابھی بہت آگے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپس میں جب بات کریں نا تو یہ نہیں ہو, وہ کیا کہتے ہیں اس کا, بات اوور رائڈ نہیں ہو ایک دوسرے کی, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا ہے. ہاں, تو اوور رائڈ نہیں کریے گا. ایک چیز جب بولی جا رہی ہے, ہم جب بولیں گے تو مہربانی کر کے سنو, آپ جب بولیں گے تو ہم سنیں گے, اور ہمیں جہاں پہ آپ کو روکنا ہوگا تو ہم آپ سے کہہ دیں گے تھوڑا رک جاؤ بھائی, کیونکہ آپ نے جو یہ بات کی اس پہ ہم کو سوال ہے. ٹھیک ہے, کریں گے ایسے ارشد صاحب؟ ہاں کریں گے, آپ بولیں گے میں سنوں گا. تھینک یو. اچھا ارشد صاحب, ابھی آپ نے ایک کلیم کیا تھا کہ اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے, کیا آپ نے ایک کلیم کیا تھا؟ ہاں میں یہ مانتا ہوں. اوکے, کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سے یا حدیث سے؟ میں ثابت کی نہ قل اللہ واحد, نہ اس کا ہاتھ ہے نہ پیر ہے. اچھا, قل هو اللہ, ایک منٹ, پیارے بھائی, سیدھی بات ہے. پیارے اب آپ پیارے اس کو بھائی, نوٹ, پھر رک جاؤ, ایک مدعا نہ بنائیں. تھوڑا رک جاؤ, بولیے. تھوڑا رک جاؤ. قل هو اللہ احد کا ترجمہ کرے. تم فرماؤ اللہ, ایک سیکنڈ, ہاں, قل هو اللہ احد کا بھی ترجمہ نہیں آتا, وہ بھی دیکھنا یہ پڑے گا. احد کی ترجمہ پتہ نہیں کیا بنائے گا یہ بندہ, میں حیران ہوں لیکن کہ ایڈم کیا ابھی بنائے گا. اس پہ یار احد پہ پلیز مت پکڑنا بھائی. نہیں پکڑوں گا, نہیں پکڑوں تم گا, جانے فرماؤ دو. اللہ ہے وہ ایک ہے. اوکے, ایک منٹ رکو, ایک منٹ رکو, تھوڑا رک جاؤ, تھوڑا رک جاؤ. اوکے, ہاں اچھا, اگر کوئی یہ کہے میرے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں اگر یہ کہوں کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے, کیا اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ کتاب عیبوں سے پاک ہے؟ ارشد صاحب, آپ کے میرے نزدیک سامنے, اللہ اکبر ہے, اس کے ہاتھ اور پیر ہے. بھائی میں سوال جو کر رہا ہوں برائے مہربانی اس کا جواب دے. آپ نے دلیل میں پیش, آپ نہیں سنو سمجھ یار, پا رہے ہو. آپ تو مطلب میرے زبان سے جو نکالنا چاہ رہے ہو اپنے من کا, وہ کبھی ہاں نہیں نکلے گا, پہلی بات. اور دوسرا جو نکلے گا, میں بتا 2 رہا بار ہوں نکال آپ چکا ہوں, یہ بھی سمجھنے کی نکالوں کوشش گا. نہیں کر رہے. ارشد صاحب, آپ نے اپنی وہ دلیل میں ایک ایک آیت ہے, پیش مطلب وہ کی. اللہ ہے. سن لو, میں نے کیا کہا تھا کہ رک رک کے بات کرنا ہے. آپ نے دلیل میں ایک آیت پیش کی, قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یہ آپ نے کس چیز پہ دلیل پیش کی کہ اللہ عیبوں سے پاک ہے؟ یہ آپ کا کلیم تھا. دلیل میں آپ نے کہا قل هو اللہ احد, میں نے کہا اس کا ترجمہ کر دے, آپ نے کہا کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اللہ ایک ہے, اس سے تو ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ عیبوں سے پاک ہے کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ویسی ہے جیسے میرے سامنے ایک مائک رکھا ہوا ہے یا کتاب رکھی ہوئی ہے اور میں کہوں میرے سامنے ایک مائک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مائک جو ہے وہ عیبوں سے پاک ہے یا وہ کتاب عیبوں سے پاک ہے. آپ نے قرآن سے کوئی ایسی دلیل دے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے عیبوں سے پاک ہوں. یہ ایک آیت پیش کرے پلیز, کیونکہ یہ جو آیت آپ پیش کیے یہ آپ کی دلیل نہیں بن رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے پیارے بھائی, وہ آیت دے جو آپ کی دلیل بن سکے. آپ نے ایک لائن پڑھوا کے ترجمہ پوچھا تھا. آپ نے ایک سیکنڈ, جو آپ بہت نوٹ کر کے بول رہے ہو کہ اس کی بات نہیں, آگے سنیں. اللہ الصمد اور بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کو سے پیدا ہوا ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, یہی میں سب چھپا ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. مطلب آپ اپنا انسانی عقل ختم کر دو یہاں پہ, اور لگاتے ہو مشرک اور کافر. ٹھیک ہے, اور آگے قرآن کہتا ہے میں جواب دوں اس کا؟ اور نہ ہاں دینا ایڈم صاحب, لیکن پھر یہ بیچ میں نہیں بولے, میں اسی وجہ سے چپ چاپ سن رہا ہوں تاکہ ہمارے ٹائم پہ نہ ٹوکے. میں اب تک بولا نہ اس کے جوڑے کا کوئی ہے, تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. اب یہاں پہ انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں عقل جو لگائے گا کہ اس کی آنکھ ہے, اس کا کیسا پیر ہے, وہ کیسا دکھتا ہوگا, وہ مشرک ہو گیا. ہو گئی بات,
अब टोकना नहीं एडम साहब को। जी एडम साहब बोलिए। यार इन्होंने जितनी भी साहिल साहब आपने गौर किया होगा, दोस्तों ने भी गौर किया होगा, इसमें से किसी आयत में ऐब का होना और ना नहीं है।